سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ آیا، آپ نے شام کا ایک وزٹ کیا، ملک شام میں تشریف لے گئے۔ شام کا ایک علاقہ ہے حمص، وہاں پر آپ تشریف لے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے غلام جو حکمران ہیں نا، کاش کہ وہ سیرت صحابہ کرام پڑھ لیں۔ ہمارے حکمران پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہم بدل کیوں نہیں، عوام بدل کیوں نہیں۔ تو آپ صحابہ کرام کی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، وزٹ کر رہے ہیں حمص کا، شام کا، وہاں پر حمص کا علاقہ۔ آپ نے فرمایا اپنے سیکرٹری کو، جاؤ جا کر مجھے ان لوگوں کی فہرست بنا کر دو جو غریب ہیں، لاچار ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جو کبھی کبھی فاقوں سے گزارا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو فہرست دی گئی۔ فہرست میں سب سے اوپر نام عامر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ سننا ذرا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھٹک گئے، کہنے لگے یہ نام کس کا ہے؟ بتایا گیا یہ حمص کے گورنر کا نام ہے۔ گورنر ہے، غریب ہو سکتا ہے، 2026 میں گورنر فاقوں پہ رہتا ہے، 2026 میں گورنر کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ کہا عامر بن سعید کو مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ جو صحابہ ساتھ تھے وہ بتانے لگے کہ عامر بن سعید اس کا شمار انتہا درجے کے غریبوں میں آتا ہے۔ کہا بڑی تنخواہ تو ملتی ہے، اس تنخواہ کا کیا ہوتا ہے؟ کہا عامر بن سعید کو جتنی تنخواہ آتی ہے وہ اللہ کے بندوں میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ یہ ہیں کردار کے غازی، یہ گفتار کے غازی نہیں تھے۔ کہا یہ تقسیم کر دیتا ہے۔ کہا پھر گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہا محنت مزدوری کر کے گورنر گزارا کرتا ہے، اس کے گھر میں کبھی کبھی چولہا نہیں جلتا۔ امیر المومنین پریشان ہو گئے، کہنے لگے گورنر کا یہ حال ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہنے لگے عمر تو بہت زیادہ قناعت شاری میں زندگی گزار رہا تھا، رسول اللہ کا غلام عامر، حضرت عامر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو تجھ سے بھی زیادہ آگے نکل گئے ہیں، اللہ کے لوگوں کی مدد کرنے میں، بندوں کی مدد کرنے میں تجھ سے بھی آگے نکل گئے۔ آپ نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی اپنے سیکرٹری کو دی، جاؤ جا کر حضرت عامر کو دے آؤ، اپنا گزر بسر اچھا کر سکیں۔ انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی دیکھی نا تو چیخیں مار کے رونے لگے۔ بیوی نے کہا ہوا کیا ہے؟ نقصان ہو گیا ہے، مال لٹ گیا ہے، کوئی اور بچے کا نقصان ہو گیا ہے۔ کہنے لگے نہیں، دنیا میری آخرت خراب کرنے کے لیے آئی ہے، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کماؤں، میں نہیں چاہتا۔ آپ نے وہ اشرفیوں کی تھیلی فوراً اپنی زوجہ کو دی، جاؤ جا کر انہیں تقسیم کر دو اور میرے لیے مصلی بچھاؤ، میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہیں کردار کے غازی۔ سامعین محترم، اللہ تعالی ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔